بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. راجہ بشیر عثمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت ہمارے درمیان سینئر جرنلسٹ ایم اے رضا صاحب موجود ہیں، ایڈیٹر ہیں غزنوی کے. ان کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر گہری نظر ہے. آج ہم ان سے یہ معلوم کریں گے کہ کوآپریٹو اور پرائیویٹ سوسائٹیز میں کیا فرق ہوتا ہے. اس حوالے سے شاہ صاحب سے ہم معلومات لیں گے. جی بہت بہت شکریہ بشیر عثمانی صاحب. پرائیویٹ سوسائٹیاں تو سر یہی ہوتی ہیں جو مثال کے طور پر ایل ڈی اے ہے، اس کی ان اتھارٹیز کے انڈر بنتی ہے، یا آر ڈی اے ہے، یا پھر اور کوئی جو سیکٹرز ہیں پنجاب کے اندر جو اتھارٹیز ہیں. میرے خیال جتنی بھی پنجاب کے اندر یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بنائی گئی ہیں ان کے انڈر میں یہ پرائیویٹ سوسائٹیاں لانچ کی جاتی ہیں، جس کے لیے ان کو ایک پیرامیٹر دیے جاتے ہیں کہ اتنی زمین آپ کو چاہیے اور یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، اس پر این او سی آپ کو دیں گے. دوسرا جو کوآپریٹو سوسائٹی کی آپ نے بات کی، تو کوآپریٹو سوسائٹیاں سر یہ تو 1925 میں ایک قانون بنایا گیا تھا جو 1927 کے اندر پاکستان میں امپلیمنٹ کیا گیا. تو اس میں نو پروفٹ نو لاس پر صرف ممبران کے لیے یہ بنائی گئی تھی کہ اسی میں سے ہی ان کی ایگزیکٹو باڈی بھی بنائی جائے گی، اور یہی اس کے جو انتظامی امور چلائیں گے، اور جو ممبران ہیں ان کو سستے پلاٹس مہیا کیے جائیں گے جہاں پر وہ اپنے گھر بنا سکیں گے. تو باقی اسلام آباد کے اندر پرائیویٹ سوسائٹیاں تو راولپنڈی کو بھی اگر ہم شامل کرتے ہیں تو بہت ساری ہیں، جس میں اٹک بھی شامل کر لیتے ہیں. تو باقی جو کوآپریٹو سوسائٹیاں جو اسلام آباد کی جورسڈکشن کی بات آپ کریں تو یہاں پر 42 فعال کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جو اس وقت ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ایز اے رجسٹرار ان کو دیکھ رہے ہیں. تو بس فرق تو یہی ہے کہ یہاں پر انتظامی امور جو مانیٹرنگ ہے جو وہ انتظامیہ کرتی ہے، آئی سی ٹی ہے، اور جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں ان کی جو اتھارٹیز ہیں وہ کرتی ہیں. رضا صاحب یہ ذرا بتائیں گے کہ آپ کے نزدیک کوآپریٹو سوسائٹیز میں سب سے بہتر سوسائٹی کون سی ہے جس کی کارکردگی سے لوگ مطمئن ہیں؟ اس حوالے سے ذرا. عثمانی صاحب اس میں ہم نے کافی اس پر کام کیا ہے، کافی سوسائٹیوں کو ہم جانتے بھی ہیں، سارے ہی اچھے ہیں. لیکن اگر آپ بالکل قانون کے مطابق اگر آپ دیکھیں جس میں ایشوز کم ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ایشوز نہیں ہیں، ایشوز تو ظاہر ہے زمینوں کی خریداری ہوتی ہے، کئی چیزیں اس میں ڈیلے کی طرف چلی جاتی ہیں. لیکن جو سب سے بہتر جس نے پرفارم کیا ہے وہ آئی بی کے نام سے جو سوسائٹی بنائی گئی، یعنی آئی بی ملازمین کے لیے گلبرگ گرین بنائی گئی، اس کے اندر ایشوز بہت کم ہیں. ایک اندازے کے مطابق آپ یہ سمجھ لیں کہ 1,00,000 کنال تک وہ زمین حاصل کر چکے ہیں، جو کہ انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے زمینوں کی خریداری، کیونکہ اس کے لیے جو زمینوں کی خریداری ہے اس کے اوپر کافی سارے ہم بڑی لمبی بات کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ میڈیم ایسا نہیں ہے تو میں اس میں اتنا بتا دوں کہ یہ بڑی مشکل سے انہوں نے یہ زمینوں کی خریداری کی ہے، اور بہت کم ایشوز اس میں دیکھنے میں آ رہے ہیں. اور اس میں اگر آپ کو جانا ہو تو وہاں دیکھیں ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور یا ان کا جو وہاں پر انتظامی امور چلانے والے لوگ ہیں، کس طرح وہ انتھک محنت کے ساتھ اپنے ممبران کے خوابوں کی تعبیر دینے کے لیے کوشاں ہیں. گلبرگ گرین جو سوسائٹی ہے اس کے حوالے سے ہم نے سنا ہے کہ یہ اپنے ممبران کی ایک فلاحی اسکیم ہے اور لوگ جو ہیں اس سے بہت مطمئن ہیں. کیا یہ حقیقت ہے؟ چونکہ آپ کی اس پہ گہری نظر ہے، کیا گلبرگ گرین واقعی ایک فلاحی اسکیم ہے، اور کیا اس کے جو ممبران ہیں وہ اس کی کارکردگی سے مطمئن؟ عثمانی صاحب اس میں یہ جو آپ جہاں تک فلاحی کی بات کرتے ہیں تو یہ واحد سوسائٹی ہے جو اپنے ممبران کو یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایز اے فلنتھراپسٹ بھی ٹریٹ کرتی ہے. یعنی جو آئی بی ملازمین شہید ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑے سارے بینیفٹس ہیں اس کے اندر. پھر جو ان کے ایک فلیٹس کا سلسلہ ہے اس پر ہم ایک سلسلہ بھی آگے شروع کریں گے، اس میں ہم اپنے ناظرین کو بھی بتائیں گے. جو ان کے ملازمین ہیں یقین کریں وہ اتنی بڑی سبسڈی دے رہے ہیں، اس پر ایک تفصیلی پروگرام کی ضرورت ہے. تو بہرحال اس کو اگر ہم ایک جس طرح آپ نے فکرہ استعمال کیا فلاحی سوسائٹی، تو خیر پیسے تو ممبران دیتے ہیں لیکن وہ اتنے آسان طریقے سے لوگ دے رہے ہیں کہ وہ ان کو فلاحی ہی سوسائٹی لگ رہی ہے. بہرحال ناظرین میں بشیر صاحب کے اس پروگرام کے توسط سے بتا دیتا ہوں کہ جو آئی بی سوسائٹی کی انتظامیہ ہے وہ اپنے ممبران کے لیے واقعتاً بہت زیادہ بینیفٹس دے رہی ہے. وہ بینیفٹس کیا ہیں اس کے اوپر ہم ایک مکمل پروگرام کریں گے اور بالکل پروف ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یہ اپنے ممبران کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے.
یہ آخری میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ کسی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، کیا یہ بات درست ہے آپ کے نزدیک؟ سر پہلے تو میں نہیں جانتا کہ اس کی پوزیشن کیا تھی، لیکن اگر آپ امریکہ سے لے لیں، پھر مڈل ایسٹ کی طرف چلے جائیں، پوری دنیا کے اندر یو کے چلے جائیں، ریئل اسٹیٹ کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور یہ واحد پیسہ کمانے کا ایسا ایک ذریعہ آیا ہے جس میں نقصان کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ زمینوں کا جو کاروبار ہے اس کے اندر بہت کم چانسز ایسے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے۔ اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر اگر ریئل اسٹیٹ کے شعبے کے اوپر توجہ دے دی جائے تو میں دعوے سے کہتا ہوں اس سے آپ کی انڈسٹری چل پڑے گی، آپ کی اکانومی جو ہے وہ بلڈ ہو جائے گی، بڑھ جائے گی اکانومی، ریونیو آپ کو زیادہ آئے گا، کیونکہ خالی ریئل اسٹیٹ کے اندر کوئی اگر پروجیکٹ بنتا ہے تو اس میں عثمانی صاحب ایک پروجیکٹ یہ نہیں ہوتا کہ یہ بس ایک پلازا بن رہا ہے، اس کے لیے آپ کی انڈسٹری چل پڑتی ہے، سریا چاہیے ہوتا ہے، لکڑی کا کام ہے، ماربل کی انڈسٹری ہے، پھر الیکٹرک انڈسٹری ہے، پھر آپ کی سیمنٹ انڈسٹری ہے، پھر لیبر بہت ساری جو بے روزگار لوگ ہوتے ہیں ان کو روزگار مل جاتا ہے، تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ فیسیلیٹیٹ کریں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایک کمانے والا بچہ ہے، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور جس طرح پچھلے دنوں ٹیکسز کی بھرمار ہوئی ہے تو یقین جانیں کہ میں بار بار اپنی ویڈیوز کے اندر کہتا ہوں کہ اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اگر آپ سہولتیں دے دیں تو آپ یقین کریں کہ آپ حیران ہو جائیں گے آپ کا ریونیو کتنا بڑھ گیا ہے۔ صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین انشاءاللہ نئے پروگرام میں ہم نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔